نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، 29 روزے ہوں یا 30 روزے، بہرحال اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ شوال المکرم میں ہوگا۔ عام طور پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور لوگوں کا شاید ماننا یہ ہے کہ اس جمعہ کا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی خصوصی اہتمام فرمایا، کوئی خصوصی خطبہ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی اہمیت پر یوں زور دیا کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان المبارک ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس دن جو افضل الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سے افضل ہے، یہ ہمیں اس مقدس مہینے میں اور ان اوقات میں دوبارہ نہ دیکھنا نصیب ہو، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جمعۃ المبارک پانا یہ خود ایک مبارک موقع ہے، پھر رمضان المبارک میں پانا یہ ایک اور اس کی فضیلت میں اضافہ کرتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کر کے پانا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے رمضان المبارک کا، یہ تو پکا فیصلہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، لیکن یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا نا جی کہ بعد میں بھی ہم اس جمعہ کو اس مہینے میں پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے، اور یہ جمعہ جو ہے ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، تمہارے سارے دن فضیلت والے ہیں، کسی نہ کسی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، اور لیکن فضیلتوں کا سردار اور ایام کا سردار اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعۃ المبارک ہے۔ جس طرح مہینوں میں افضل مہینہ کون سا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک کو جو ہے افضل قرار دیتے ہیں، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ مبارک ماہ غفران سامان نجات بن کر کے آتا ہے، اور اس لیے افضل ہے کہ یزاد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے افضل ہے، اور اس میں نوافل کا ثواب
فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے افضل ہے۔ یہ اس لیے افضل ہے کہ اس میں لیلۃ القدر پایا جاتا ہے، اس لیے افضل ہے کہ اس میں رمضان، اس میں نزول قرآن ہوا، اس لیے بہت سے لوگ اس کو افضل قرار دے دیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ افضل مہینہ وہ ربیع النور شریف ہے، اس لیے اس مہینے میں اگر قرآن اترا ہے تو اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لایا ہے، اس مہینے میں اگر فرشتے اترتے ہیں تو اس مہینے میں فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا آقا میرے حبیب تشریف لائے ہیں، اس مہینے میں جو مقدس رات ہے وہ امت کے لیے ذریعہ نجات ہے، اس مہینے میں جو آقا تشریف لائے وہ خود سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ تو اس میں بہرحال اختلاف ضرور ہے کہ افضل مہینہ کون سا ہے، مگر قرآنی نصوص اور احادیث صحیحہ اور صریحہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ افضل مہینہ جو ہے بہرحال رمضان المبارک ہے۔ اس کے بعد اس ماہ مقدسہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، فی ہے خلق آدم، جد اعلیٰ، ہماری جد اعلیٰ، انبیاء کی جد اعلیٰ اور بنی نوع انسانیت کی جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق جو ہے، پیدائش جو ہے اور ان کا پیدا کرنا جو ہے وہ اسی ماہ مقدس میں پایا گیا۔ گویا کہ حضور نے فرمایا اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ اس میں جد اعلیٰ، نبیوں کی جد اعلیٰ اور بنی نوع انسان کی جد اعلیٰ اور خلیفۃ الارض جو ہے، خلیفۃ فی الارض جو ہے وہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ربیع النور شریف جو ہے اس میں وہ آقا تشریف لائے جو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، وہ آقا تشریف لائے کہ جس نے ہر دن کو جو ہے وہ فضیلت اور مقام بخشا ہے، وہ آقا تشریف لائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں رمضان ملا ہے، جس کی وجہ سے عید الفطر ملی ہے، جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ ملی ہے۔ ارے وہ آقا آئے تو سب عیدوں کی عید ہمیں مل گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا فیہ قبضہ، جمعہ کا دن تھا، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وصال شریف ہو گیا، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا سے تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جا پہنچے، یہ بات اور فرمایا فیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، فرمایا یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں جو ہے سور پھونکی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، سور جو ہے ایک بانسری کی طرح شے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو ختم کرنا ہوگا، کائنات کو ملیامیٹ کرنا ہوگا، اذا الشمس کورت کا نظارہ دکھانا ہوگا، اذا زلزلت الارض کا نظارہ کرانا ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ بانسری اپنے منہ میں لے کر کے، جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ بانسری منہ میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کو ویسے بھی نیند نہیں آتی۔ کسی نے حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا آپ کو کبھی اونگ آئی ہے؟ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، جب سے میرے رب نے کہا ہے کہ اس میں تو نے آواز دینی ہے، پھونک مارنی ہے، تب سے میں لے کر کے بیٹھا ہوا ہوں، میری آنکھ نہیں جھپکی، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو میرے رب کا آرڈر آئے، میرے رب کا حکم ہو اور میری توجہ ادھر ادھر ہو جائے۔ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالی کائنات کو ختم کرنا چاہے گا، اس بانسری میں حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے
آواز دیں گے، ایک سریلی آواز آئے گی، لوگ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل پڑیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے، میدان میں آ جائیں گے کہ یہ کہاں سے سریلی آواز آ رہی ہے۔ ویسے بھی ہم سر کے بڑے وہ ہے، سریلی آواز مل جائے تو پھر تو ہم چلے جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ کہ نہیں ہے بھائی، ہم تو سریلی آواز کے بڑے شیدائی ہیں، اور بس سریلی آواز ہونی چاہیے بھائی، وہ کسی کی بھی ہو۔ تو بہرحال آواز کے پیچھے لوگ نکلیں گے، جب کھلے میدان میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اعلان کر دے گا کہ اے دھرتی آسمان پر اور زمین پر بسنے والو، موتو مر جاؤ، کائنات فنا کر دی جائے گی، آسمان اور زمین کا نظام جو ہے تہوبالا کر دیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا فیہ النفخۃ، اسی دن میں جو ہے وہ قیامت قائم کی جائے گی، اسی دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کس دن آئے گی ہمارے نبی نے بتا دیا، اور سور کس دن پھونکا جائے گا یہ ہمارے نبی نے بتا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو کل کا پتہ نہیں ہے، ارے تم کل کی بات کرتے ہو، میرے حبیب کو تو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کس دن آئے گی، کس کنڈیشن میں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، اور جیسے میرے محبوب نے بتایا رب کعبہ کی قسم ایسے ہو کر کے رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا اس دن جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، مجھ پر سلام بھیجا کرو، مجھ پر تحفے اور تحائف، درود و سلام کے تحفے اور تحائف کے گجرے پیش کیا کرو۔ یاد رکھیے گا ہر دن حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ ایسی عبادت ہے جو زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، شرق اور غرب والے کرتے ہیں، اور بطور عبادت بھی کرتے ہیں، بطور لذت بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میرے سامنے لایا جاتا ہے، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، میرا درود و سلام تم پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، پیش کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گنبد خضراء میں تشریف فرما ہیں، فرشتے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہے آپ کی امت نے پیش کیا ہے، آپ کے غلاموں نے پیش کیا ہے، آپ کے محبت کرنے والوں نے پیش کیا ہے، یہ تحفہ ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی آپ نے درود بھیجا، ابھی آپ درود پڑھیں، پڑھ بھی لیا کریں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے درود بھیجا، کتنا دیر میں فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہوگا، کیونکہ جاتے میں بڑا دور کا سفر ہے، جانے میں بڑی دقت ہوتی ہوگی، بڑی پریشانی ہوتی ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، آپ نے کبھی یہ جو ہے نا کیمرے کو آپ جانتے ہیں، یہ ابھی میری طرف ہے، 1 سیکنڈ میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے، آپ بھی نظر آ جائیں گے اور آپ بھی نظر آ جائیں گے، بس اسی طرح ہی کا نظام ہے۔ ادھر سے آپ درود پڑھتے ہیں، ادھر سے فرشتے حضور سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ ارے اندازہ لگاؤ، جن کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے والوں کی طاقت کا یہ عالم ہے، ادھر سے آپ نے درود بھیجا، ادھر سے مصطفیٰ سے رابطہ ہو گیا، مجھے بتاؤ اس آقا کا اپنی امت کے ساتھ کتنا جلدی رابطہ ہو جاتا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نبی پر درود و سلام پیش کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک فرشتے پہنچا دیتے ہیں اور دوسرا حضور خود سن لیتے ہیں۔ یہ کوئی شریعت کے منافی نہیں ہے، حضور خود سن لے تو بھی شریعت کے منافی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دھرتی پر جو عورت دھرتی پر یہاں زمین پر کسی شوہر سے لڑائی کرتی ہے اور شوہر جنتی ہو اور وہ لڑائی کرے تو جو جنت میں رہنے والی 7 آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت میں رہنے والی جو حوریں اس کو ملیں گی، وہ یہاں لڑائی کو دیکھتی بھی ہیں،
سنتی بھی ہیں اور اوپر سے آواز بھی دیتی ہیں، اللہ کی بندی یہ تو تیرا مہمان ہے، یہ تو ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ کچھ دن کا مہمان ہے، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اگر جنت کی حوریں اتنا دور کا فاصلہ، وہ لڑائی، وہ معاملہ دیکھ بھی لیتی ہیں، آواز بھی لیتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کی رسائی کہاں تک ہوگی، میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام سننے کا، پہنچانے کا معاملہ کہاں تک ہوگا۔ یہ اندازہ خود لگا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل الخیرات بڑی مشہور وظیفے کی کتاب ہے، ہر مسلک کا بندہ پڑھتا ہے۔ علامہ شاذلی علیہ رحمت نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، فرمایا اگر کوئی ویسے بے دلی کے ساتھ پڑھتا ہے، نہیں بھائی جائز تو نہیں ہے چلو پڑھ لیتے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے چلو پڑھ لیتے ہیں، تو فرمایا وہ فرشتے پہنچاتے ہیں، جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ میرے آقا خود سن لیتے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔